قرآن مجید کی تلاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ جیسا کہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، 2342 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ فلیقرأ فی المصحف، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علامت و نشانی قرآن مجید کی تلاوت بیان کی گئی ہے۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو صبح اٹھ کر قوالی گانے سن سکتے ہیں مگر تلاوت قرآن کرنے اور اسے سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، اور افسوس ہے ان پڑھی لکھی عورتوں پر جن کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ اخبار جہاں اور میگزین جتنے دو رسالے ڈائجسٹ جتنے بھی ہوں اس کے قصے سب کے سب ازبر یاد ہیں۔ کاش اے مسلمان عورت تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوتی، قرآن مجید کی تلاوت کی ہوتی، تیرے بطن سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے، تیرے بطن سے محمد بن قاسم پیدا ہوتے، لیکن تو نے اپنی روح کی غذا غلیظ رسالوں میں تلاش کی تو اللہ جل شأنہ نے پھر وہ اولاد دی جو تیرے لیے مصیبت بن گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی لیے سیدنا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تقرب الی اللہ ما استطعت واعلم انک لن تتقرب الیہ بشیء احب الیہ من کلامی۔ اللہ کا قرب حاصل کر جتنی تیرے اندر طاقت ہے، اللہ کا قرب حاصل کر جتنی اللہ نے تیرے اندر طاقت رکھی ہے، اور فرمایا واعلم انک لن تتقرب الیہ بشیء، اور یہ بھی یاد رکھ، جان لے کہ بے شک تو کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، احب الیہ من کلامی، جو اس کو اس کے کلام قرآن مجید سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی اگر تو نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، قرآن کی تلاوت کے علاوہ تو کسی بھی چیز میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سیدنا سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامت حب اللہ حب القرآن وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلامت حب النبی حب السنہ وعلامت حب السنة حب الآخرہ وعلامت حب الآخرہ بغض الدنیا وعلامت بغض الدنیا اللہ یدخر منہا الا زادا وبلغتا الی الآخرہ۔ اللہ کی محبت کی نشانی قرآن کی محبت ہے، اور قرآن کی محبت کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی سنت کی محبت ہے، اور سنت کی محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت کی نشانی دنیا کی نفرت ہے، اور دنیا کی نفرت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اس میں سے اتنا ہی ذخیرہ کرے جو اس کے لیے زاد راہ اور آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من احب ان يعلم انه يحب الله ورسوله فلينظر فان كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے
جو شخص یہ جاننا پسند کرتا ہے کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو دیکھے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اگر وہ قرآن سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو اپنا یہ پرکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ مجھے قرآن سے پیار ہے یا نہیں، تو وہ جان لے، وہ جاننا اگر چاہتا ہے، اگر وہ بندہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، تو وہ جان لے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں من کان یحب ان یعلم انہ یحب اللہ عز وجل فلیعرض نفسہ علی القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله تعالى فإنما القرآن كلام الله غير مخلوق فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل۔ جو شخص یہ جاننا پسند کرتا ہے کہ وہ یہ کہ کیا وہ واقعی اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، تو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہی اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ جاننا پسند کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، فرمایا وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ اور اسی لیے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ انی لاستحیی الا انظر کل یوم فی عہد ربی عز وجل مرہ، مجھے اس بات پر حیا آتی ہے کہ میں کسی دن اپنے رب کے قرآن کو ایک مرتبہ بھی نہ دیکھوں، مجھے حیا آتی ہے۔ عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابی یختم القرآن فی النہار فی کل سبعۃ یقرأ فی کل یوم سبعا لا یقاد یترکہ نظرا۔ میرے والد گرامی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہر 7ویں دن قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ وہ روزانہ 7واں حصہ پڑھا کرتے اور مصحف سے نظریں نہیں ہٹاتے تھے، قرآن کریم سے نظریں نہیں ہٹاتے تھے۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ اگر ہم رمضان کی بات کریں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، ان کا کہنا ہے کہ میرے والد رمضان کے علاوہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے اور کبھی وہ قرآن سے نظریں ہٹایا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی باعث اجر ہے۔